اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ عصر کا تعارف۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ عصر کی اپنے سے ماقبل سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر ہے، اور اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان، بے شک انسان، بے شک آدمی، لفی خسر، ضرور خسارے میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تاکید کی، بالحق، حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، صبر کی۔ ترجمہ کنز الالفاظ۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے عصر، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ، یہ چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ چوتھا قول یہ ہے، اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد، جو کہ بڑی خیر و برکت والا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور کے مسکن اور مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لا عمرو کا فرما کر حضور کی عمر کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، حضور کا شہر سارے شہروں سے افضل ہے، اور حضور کی عمر مبارک ساری عمروں سے افضل ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید لکھائی شہا، تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کہ اس کی عمر جو کہ اس کی بیسک انویسٹمنٹ ہے، جو کہ اس کا اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے، وہ کم ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ کم ہو رہی ہے۔ مگر جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی، ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں پیش آئیں، یہ لوگ اللہ کے فضل سے
خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں خرچ کرتا رہا، اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر حصہ ہے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے۔ نور العرفان میں ہے کہ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنے پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ واسع کے اطلاق سے معلوم ہو۔ تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے۔ صرف علماء پر تبلیغ نہیں ہے، جیسے کہ واسع کے فائل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھے یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہیں ہے۔ پانچویں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹے یہ کہ عوام دل و زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں، اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پیٹھ پیچھے اوپر اعتراضات کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، جیسے عامر بن شریق، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں مذکور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی پسند کرے گا کہ ہم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یہ غیبت کرتے تھے، ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا، وعددا، اور اسے گن گن کر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے کہ مضموم اور صاف پیدا ہونے کا ہی سبب ہو۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یاد رکھے کہ مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، یہ چند صورتوں میں برا ہے۔ حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، زکوٰۃ وغیرہ واجبات ادا نہ کیے جائیں، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو ہی بھول جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے کہ مال ہوگا ساری پریشانیاں ختم ہوگی، نہیں تو نہیں۔ رب پہ توکل نہیں کر رہا، مال پہ توکل کر رہا۔ یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممدد۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں۔ اس آیت اور اس کے بعد 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے، گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے، نیک عمل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ تو تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی، جسم کے اندر بھی پہنچے گی، دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھولے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی یہ معنی بیان کی ہے کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ سورہ ممزہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے اور اندھیری ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گا۔ دل ایسی چیز ہے جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو جب جہنم کی آگ پر چڑھ جائے گی، موت آئے گی نہیں، اس وقت کیا حال ہوگا؟ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر، باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔